اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہارے رسول تمہیں دیں اس کو تم لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روکے منع کرے تم اس سے رک جاؤ۔ اب دین مکمل ہو گیا، کوئی شخص اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں کر سکتا، کہ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی ہم کہیں کہ اب یہ چیز جو ہے وہ شریعت کا حصہ ہے، یہ چیز شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئے گی، اور آپ اپنا چہرہ مبارک ان سے پھیر لیں گے، ان کو روک دیا جائے گا حضور کے پاس پہنچنے سے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہارے رسول تمہیں دیں اس کو تم لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روکے منع کرے تم اس سے رک جاؤ۔ یہ بنیادی طور پر شریعت کے اندر ایک اصول مرتب کر دیا گیا کہ شریعت کس چیز کا نام ہے، دین کس چیز کا نام ہے۔ دین نام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کے آئے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا، اور کون سا عقیدہ اختیار کیا جائے گا، کس طرز حیات کو اختیار کیا جائے گا، بلیف کیا ہوگا، اور رہن سہن کیسا ہوگا، یہ سب کچھ چیزیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کو لے کے آئے، اور یہ جو دین ہے یہ دین مکمل ہو چکا۔ اس کے اندر اب کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی کہ جو اس دین میں ہم کہیں کہ جی یہ اس چیز کی کمی تھی تو لہذا اس کو اب ہم آ کے پورا کریں گے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو ارشاد فرما دیا، اور بعض علماء کے نزدیک یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے آج کا دن تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، تو یہ حج کے موقع پر اور عرفات کے میدان میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کا خطبہ دے رہے تھے اس وقت میں نازل ہوئی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ دین کو جو ہے مکمل کر دیا گیا۔ اب دین مکمل ہو گیا، کوئی شخص اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں کر سکتا، کہ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی ہم کہیں کہ اب یہ چیز جو ہے وہ شریعت کا حصہ ہے، یہ چیز شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جو بدعت کو اتنا سخت سنگین جرم قرار دیا گیا، اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت ضلالت ہے، وکل ضلالۃ ہدی، اور کل بدعت ضلالہ، کہ کل محدث بدعہ وکل بدعت ضلالہ، کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور تہدی الی النار، وہ جہنم کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے، جہنم کی طرف لے جانے والی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ بدعت کا مطلب ہے کہ آپ نے شریعت کے اندر کوئی چیز ایسی ایجاد کر دی، یا کسی چیز کو دین بنا کر آپ پیش کر رہے ہیں جس کا ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ملتا، جس کا ثبوت جو ہے صحابہ کے آثار سے نہیں ملتا۔ تو اس لیے، اور اس کا دیکھیں گناہ، ایک تو یہ بہت کم بڑا گناہ ہے کہ ایک انسان جہنم میں ایک چیز اس کو لے جائے، اگرچہ وہ ظاہراً وہ چیز جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہو، بڑی اچھی ہو ظاہراً، لیکن کیونکہ یہ ایک طرح سے آپ پر ہم الزام لگاتے ہیں کہ بھئی حضور اپنے جو دین کو مکمل نہیں کر کے گئے، تو ان سے یہ چیز رہ گئی تھی، تو لہذا ہم اب اس چیز کو ایڈ کر رہے ہیں، تو لہذا یہ دین کا حصہ ہے، اس کو شریعت سمجھ کے کیا جائے، تو اس لیے اتنا بڑا گناہ۔ اور اس کے بارے میں اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والمحدثات، کہ اپنے آپ کو ان نئی نئی چیزوں سے، بدعات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور پھر دیکھیں جہنم کے اندر داخلہ یہ تو بہت بڑا عذاب ہے، گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی کی جگہ ہے، اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے۔
کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئے گی اور آپ اپنا چہرہ مبارک ان سے پھیر لیں گے، ان کو روک دیا جائے گا حضور کے پاس پہنچنے سے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو کتاب و سنت کے ساتھ وابستہ کیا جائے۔ علیکم بسنتی، کہ لازم ہے تم پر میری سنت پر عمل کرو، وہ سنت الخلفاء راشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنتوں کے اوپر چلو۔ تو کیونکہ وہ بھی حضور کے طریقے کو لے کے آگے چل رہے ہیں، وہ کوئی نیا طریقہ اپنے طور پر نہیں لائیں گے، ان کا کیا ہوا کام اور ان کی ہوئی عبادت یا کوئی چیز، جیسا کہ تراویح ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن 2 اذانیں قرار دی، ایک اذان کا اضافہ فرمایا، تو وہ جو بھی کام کریں گے وہ شریعت کے مطابق ہوگا، اور حضور کی تربیت اور حضور کی رہنمائی کی وجہ سے، آپ کی تعلیمات کی وجہ سے انہوں نے جو بھی کام کرنا ہے وہ حضور کی تعلیمات کا نتیجہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی چیز کریں۔ تو لہذا اس کو کہا جاتا ہے سنت۔ تو سنت پر عمل کرنا، اپنے آپ کو بدعات سے دور کرنا، تو شریعت نام ہی اس چیز کا ہے، اور کوئی شخص کسی شخص کو اجازت حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز بنائے اور کہے کہ بھئی اب یہ شریعت ہے۔ شریعت مکمل ہو چکی، دین مکمل ہو چکا، اور یہ اعزاز اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس لیے یہود کہا کرتے تھے کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن خوشی کا دن مناتے، یہ تو بہت بڑا اعزاز تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب حضرت عمر کے سامنے تذکرہ ہوا تو کہا کہ یہ دیکھو، کیا وہ یوم عرفہ کا دن عید کا دن نہیں ہے؟ تو اس دن نازل ہوئی تو وہ تو عید ہی کا دن ہے، اور حقیقتاً دیکھا جائے تو حجاج کے لیے تو یوم عرفہ کا دن ہی عید کا دن ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس دن ان کا خطبہ ہوتا ہے، اور حجاج عید کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، وہ تو 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کرتے ہیں اور جمرے کی رمی کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ شریعت لوگوں کے لیے آسانی کے لیے آئی ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے۔ دین جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو مشکل بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھانی چاہیے۔ کبھی بھی اسلام کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جس پر انسان عمل نہ کر سکتا ہو۔ کوئی بھی حکم، آپ کوئی ایک حکم ہمیں بتا دیں کہ بھئی یہ حکم ایسا ہے کہ جس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ فرائض کی بات کر لیں تو نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے، تو اور نماز کے آپ ٹائمنگ دیکھیں تو وہ ٹائمنگ ایسے ہیں کہ انسان آسانی کے ساتھ اس پر عمل کر سکتا ہے، اور کوئی اس کے اندر مشکل پیش نہیں آئے گی۔ صبح کی فجر کی نماز ہے، آج کل 5:45 بجے ہو رہی ہے، تو 5:30 پونے 6 بجے آپ پڑھ لیں، تو اگر آپ رات کو 12 بجے بھی سوتے ہیں تو آپ کو تقریباً 5-5.5 گھنٹے ملتے ہیں۔ اگر آپ 5 بجے اٹھیں، 5:30 بجے اٹھیں تو 5.5 گھنٹے۔ رات کو اگر 12 بجے سوتے ہیں تو آرام سے آپ اپنی نیند پوری کر سکتے ہیں۔ 11 بجے سوئیں تو آرام سے آپ کی 6 گھنٹے کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر فجر سے لے کے ظہر تک، اب ہمارے ہاں ظہر ہو رہی ہے 1:30 بجے، 6 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک کتنے گھنٹے ہو گئے؟ لیکن 6 سے 9، 9 سے 12، 6 گھنٹے اور 7 گھنٹے، اور 1:30 بجے جماعت، تو تقریباً آلموسٹ 7.5 گھنٹے کا گیپ ہے، 7.5 گھنٹے۔ اور ایک انسان کو زندگی کی مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کاج کی ضرورت ہے، تو یہ کام کاج کے لیے 8 گھنٹے بہت ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا 24 گھنٹے کو اس طرح سے تقسیم کرو کہ 8 گھنٹے کام کے ہوں، 8 گھنٹے آرام کے ہوں، 8 گھنٹے جو ہے وہ اپنی نجی مصروفیات کے لیے ہوں، تو آدمی بہترین طریقے سے جو ہے وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ تو 7.5 گھنٹے کا گیپ ہے فجر سے لے کے ظہر تک میں۔ اور اچھا، اب ہمارے ہاں 5:30 بجے عصر ہو رہی ہے، تو 1:30 بجے سے لے کے، لیکن 1:30 سے 2:30، 3:30، 4:30، 5:30، 4 گھنٹے کا جو ہے وہ پھر گیپ ہے ظہر اور عصر کے درمیان۔ 4 گھنٹے میں آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں اور کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی آپ کو۔ اسی طریقے سے پھر
7 بجے اگر مغرب ہو رہی ہے تو آلموسٹ 1.5 گھنٹے کا گیپ ہے عصر اور مغرب کے درمیان، اور اسی طرح سے 1.5-2 گھنٹے کا گیپ ہے مغرب اور عشاء کے درمیان. اور پھر عشاء اگر آج کل چلیں جلدی پڑھی جا رہی ہے، 8:30 بجے پڑھ لیتے ہیں، تو 8:30 بجے کا مطلب ہے میں کہتا ہوں 9 بجے بھی کر لیں، تو 9 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک کتنا بڑا گیپ ہے کہ آپ بہترین طریقے سے احسن طریقے سے اپنے امور کو انجام دے سکتے ہیں. تو یہ نماز آپ کی روزمرہ کی زندگی کے اندر رکاوٹ کا باعث نہیں بنے گی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار اسی کم کریے تے یا نمازیں پڑھتے رہیے، کہ بھئی کام کریں یا نمازیں ہی پڑھتے رہیں، اور نماز جو ہے اس کی وجہ سے کافی حرج ہو جاتا ہے کام کا. تو یہ جو دعویٰ ہے یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے. یہ اس کا کوئی، جتنے بھی لوگ ماشاءاللہ آپ دیکھیں، جتنے لوگ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا نماز کبھی آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بنی؟ آپ کی روزمرہ کی لائف کے اندر جو آپ کام کاج کرتے ہیں، یا آپ تجارت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، جو بھی آپ کا پروفیشن ہے، آپ کیا نماز اس میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے؟ یا آپ کی جو مصروفیات ہیں، فیملی کی ضروریات ہیں، یا اور جو سوشل لائف ہے، کیا اس میں نماز رکاوٹ بنتی ہے؟ تو آپ جو لوگ نمازی ہیں آپ ان سے پوچھیں، وہ بتائیں گے آپ کو کہ نہیں، کوئی نہیں بنتی، بلکہ وہ تو ہیلپ کرتی ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ نماز ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ جی ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، یہ تو بڑا ہی مشکل حکم ہے، اب اس حکم پر کیسے عمل کریں؟ تو یہ تو بڑا، یعنی پھر اس کے بعد آپ آ جائیں رمضان مبارک کے روزے ہیں. اب روزے پورے سال میں صرف 1 مہینہ رکھنا ہے، 1 مہینہ، اور اس کے اندر آپ نے کھانے پینے سے رکنا ہے، اور اپنے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرنے. اچھا یہ بھی 24 گھنٹے نہیں ہے کہ بھئی 24 گھنٹے کے لیے ہو جائے، یہ بھی ہے صبح سے لے کے یعنی شام تک، ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو غروب آفتاب تک. پھر غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک آپ فجر کا، جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے، فجر طلوع ہو جاتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں، تو اپنے تمام معاملات کو پورا کر سکتے ہیں، ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. تو اس وقت میں کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا چلیں اس میں آدمی کہے کہ جی میں بیمار ہوں، میں کمزور ہوں، میں روزے میرے اندر طاقت نہیں ہے، تو قرآن نے بہترین اس کا حل بتایا کہ تم فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم مریض ہو اور سفر میں ہو تو فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کر لو، بھئی قضا کر لو، نہیں رکھو، کوئی مشکل نہیں ہے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے، میں بیمار ہوں اور شیخ فانی ہوں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ بھئی پھر وہ فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جب یہ رمضان کے روزوں کے احکام بیان کرتے ہیں تو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا. یعنی اللہ کا انداز دیکھیں محبت کا اپنے بندوں سے، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. اب جب آپ یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا کہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. تو اس میں اللہ تعالی نے وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کر دیا، تمام احکام کو بیان کیا. اور پھر ایک چیز کو، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی بیمار ہے، ہو سکتا ہے کوئی آدمی بوڑھا ہے، ہو سکتا ہے کوئی آدمی جو ہے سفر میں ہے اور کوئی اس کو جسمانی عارضہ لاحق ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ نے آسانی پیدا کر دی ہے. تو اگر دین میں سختی ہوتی، اگر دین میں تشدد ہوتا، اور تو پھر کہا جاتا نہیں جو بھی حالت ہے روزہ رکھو، جس حال میں بھی وہ معاف نہیں ہے، روزہ رکھو بھائی. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کی رعایت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو
اس کو آپشن دیا ہے کہ بھئی وہ بعد میں قضا رکھ لے یا فدیہ دے دے. تو یہ ایک انتہائی درجے لاجیکل بات ہے. اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی دنیا کا کوئی انسان کھڑا ہو کر یہ کہے کہ یہ رمضان مبارک کے روزوں کا جو حکم ہے یہ ایک ظالمانہ حکم ہے اور یہ لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے کا ہے. کوئی دنیا کا آدمی دیکھیں نا، انسانی جسم کو اطباء سمجھتے ہیں، طبیب حکیم حضرات ڈاکٹر سمجھتے ہیں نا کہ وہ انسانی جسم کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے. یہ طبیبوں سے زیادہ، ڈاکٹروں سے زیادہ کون اس چیز کو جانتا ہے، کیونکہ ان کی تو اسپیشلائزیشن یہی ہے. اور چلیں دوسرے جو جسمانی فٹنس کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، جو انسان کے باڈی کو سمجھتے ہیں، جو انسان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے لیے یہ ایکسرسائز بہتر ہے، یہ کھانا بہتر ہے، یہ کھانا بہتر نہیں ہے. آپ نے اس طرح سے آپ ان سے پوچھ لیں، جس سے بھی پوچھ لیں، آپ اوپن چیلنج ہے، کسی سے بھی پوچھیں، وہ سب یہ کہیں گے کہ روزہ انسان کی جسم کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. جو شخص بھی روزہ رکھتا ہے اس کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. کوئی یعنی مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی. اور انتہائی درجے اس کے اندر آسانی کا معاملہ کر دیا گیا ہے. اور کبھی بھی کوئی آدمی کہے کہ جی میں روزہ رکھتا ہوں تو روزہ رکھنے سے میری جو ایفیشنسی ہے اس میں کوئی کمی آ جاتی ہے، میرے اندر وہ چستی نہیں رہتی، یا وہ میں کام کرنے میں اتنی میرے اندر پھرتی نہیں رہتی، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. بالکل انسان آرام سے روزہ رکھ کے کام کاج کو کر سکتا ہے، کوئی اس کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہے. آپ سروے کر کے دیکھ لیں، اور الحمدللہ ہر سال رمضان ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو اب یہ دو عبادتیں ہیں. اب نماز میں آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی نماز ہے وہ پڑھنی ہے، اس میں تو معافی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی معافی یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، اگر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کے پڑھ لیں، اگر آپ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لیں. لیکن یہ کہ وہ کتنی آسانی ہے، اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک آدمی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھے. تو یہ تو اللہ کی عبادت ہے نا. اصل تو کیا کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. تو عرض یہ کرنی ہے کہ تیسرے نمبر پہ آ جائیں آپ. اب زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر فرض نہیں ہے. زکوٰۃ تو صرف مالداروں کے اوپر فرض ہے، وہ جو مالدار ہیں. تو اب مالدار طبقہ جو ہوگا وہ ایک مخصوص طبقہ ہوگا، میجورٹی نہیں ہوگی، وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. اب ان کے اوپر یہ مال کو جو ہے وہ فرض کیا گیا، زکوٰۃ دینے کو فرض کیا گیا. مال کے اندر اتنی ہے، آپ نے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے. اب یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو آدمی کہے کہ یار یہ تو ظالمانہ حکم ہے، یعنی اس کے اندر مال کمائے ہم اور پھر ہم دیں، اپنے خلیفہ کو دیں یا غریبوں کو، مسکینوں کو دیں، امیر کو دیں. کیوں بھائی؟ لیکن اس کے اندر فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ حقیقتاً دیکھیں گے تو فائدہ جو ہے وہ آپ ہی کا ہے. کیونکہ آج آپ مالدار ہیں، آپ دینے والے ہیں، ہو سکتا ہے کل کو حالات چینج ہو جائے اور آپ لینے والے بن جائیں. اگر یہ نظام نہیں کریٹ کیا جائے تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب حادثات ہوتے ہیں اور ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں تو اس میں کتنے امیر لوگ جو کل تک دینے والے ہوتے ہیں وہ لینے والے ہوتے ہیں. تو اگر یہ نظام نہ ہو تو پھر دنیا کا جو نظام ہے وہ نہیں چل سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو کریٹ کیا کہ جب اللہ تمہیں مال دے تو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور کس کے اوپر خرچ کرو؟ غریبوں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر. زکوٰۃ کا پورا کانسیپٹ کیا ہے؟ زکوٰۃ آپ مسجد کے اوپر خرچ نہیں کر سکتے، آپ کسی تعمیر کے اوپر بھی خرچ نہیں کر سکتے، آپ قبرستان پہ بھی خرچ نہیں کر سکتے، آپ کسی میت کو کفن بھی نہیں دے سکتے، مردے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ کا پورا کانسیپٹ کیا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے ہے، زندہ انسانوں کے لیے. اور زندہ انسان اگر مجبوری میں آ گیا ہے، وہ غریب ہو گیا ہے، وہ بیمار ہو گیا ہے، راستے میں اس کا سامان لٹ گیا ہے یا اور کوئی حادثہ ہو گیا ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اس کو دو. تو اس میں اگر آپ بڑی پکچر میں دیکھیں گے تو اس میں انسانوں کا ہی فائدہ ہے اور ہمارا ہی فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اس لیے کریٹ کیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو عطا فرمائے.